السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر آپ کا میزبان احمد علی آپ کو اپنے پروگرام اصلاح آف پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میں بڑے درد دل کے ساتھ بڑے یہ باتیں کروں گا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ہمارے علماء کرام کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا، دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا کہ کہیں تو کیا کہیں، اگر بات کہیں کچھ دلیل دیں دین سے، کیا ہمیں عالم دینوں کا اس طرح کرنا چاہیے۔ میری ایک بات آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور ہمارا جو دشمن ہے اس کو بھی یہی بات کہیں کہ ناموس رسالت پر یہ گردنیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کی ناموس پر یہ گردنیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ جان، یہ اولاد، ہمارے ماں باپ ہمارے نبی پر قربان ہوں۔ میں اپنے نظریے کو جو آپ کے نوجوانوں کے ہمراہ اور اپنے عالم دینوں کے ہمراہ میں اس لیے کوشچن نہیں کرتا، کیونکہ پھر دوسرے ویڈیو بناتے ہیں آج دوسرے مسلک کے لوگ، یہ اس نے بات، یہ غلط دلیل، وہ ساری تماش بینیاں اسی میں چلتی ہیں، کوئی حل نہیں نکلتا۔ تو میں اپنے نوجوانوں کے اور عالم دینوں کے ہمراہ میں آج اقبال سے سوال کرتا ہوں، علامہ اقبال سے، درویش لاہور سے، کلندر لاہور سے، رسول اللہ کا عاشق صادق فنافر رسول علامہ اقبال سے میں سوال کرتا ہوں۔ اقبال کو تو سب پڑھتے ہیں۔ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ با خدا در پردہ گویم باد گویم آشکار، یا رسول اللہ ابن آن تو پیدا مسلمان۔ یا رسول اللہ، میں اللہ سے تو پردے میں کلام کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے تو آمنے سامنے کرتا ہوں۔ تو ہم اقبال سے پوچھتے ہیں نا، اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اے اقبال، ہمیں بتا کہ رسول اللہ کا دین آنا ہے کہ نہیں آنا۔ نہیں نا، ہم اقبال سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا کہ رسول اللہ کا دین کیا تو نے سنا تھا فرشتوں سے۔ اقبال، فرشتوں سے آپ نے کیا سنا تھا؟ تو اقبال کہتا ہے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ رسول اللہ نے جو مدینے سے مکے سے دین کا اعلان کیا، اقبال ادھر سے کہہ رہا ہے، اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے صحرا سے نکل کر، جنگلوں سے نکل کر دو سپر پاوریں الٹا پلٹا دیں۔ اقبال کہتا ہے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہتا ہے، وہ شیر قدسیوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ شیر پھر ہی ہوشیار ہوگا۔ آج ہمارے عالم دینوں کو کیوں اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو، دین کی تبلیغ کو، اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آگے ہمارے مولانا خادم حسین رضوی ہمارے دین کا چراغ تھے۔ آپ نے سنا نہیں کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انشاءاللہ میدان یہی مارتے ہیں، جیتے یہی ہیں۔ غیبی مدد انہی کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی۔ پریشان نہیں ہونا، نہ ہمارے عالم دینوں نے، کیونکہ ستمگر جتنا مرضی ستم کر لے، ناموس پر گردنیں کٹیں گی۔ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اقبال کہتا ہے کہ ستمگر جتنا تم پر ستم کر لے، لیکن تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ اور ہمارے عالم دینوں پر جو اذیت دی جا رہی ہے، ان کو جو اذیت سے دوچار ان کو کیا جا رہا ہے، یہ میں اس پر دیکھیں، جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ہم کس کو کہیں؟
ہم کس کو کہیں؟ نہ اس ملک کا کوئی وارث، نہ اس دنیا کا اس وقت کوئی رہ گیا ہے سوائے اللہ کے اور اس کے نبی کے۔ میں اقبال کے سامنے سوال کیا، لیکن اقبال کہہ رہا ہے کہ میں نے قدسیوں سے سنا ہے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، انشاءاللہ دین پھر آئے گا، دین کی رحمتیں اور پھر چاروں طرف آشکار ہوں گی، ایک بار دین پھر اٹھے گا، ہم دین کو اٹھتا ہوا ایک بار پھر دیکھیں گے۔ جتنا مرضی کر لیں، جتنی مرضی اذیت سے دو چار کر دیں ہمارے عالموں کو، ہمیں، لیکن ہم ناموس رسالت پر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہمیں یہ چیز اور یہ بات ہمیں گوارا نہیں کہ کوئی ہمارے نبی کو اتنا کچھ کہہ دے اور ہم جناب چپ کر کے جناب کھڑے رہیں، چپ کر کے ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہو کہ مسلمان جب جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ ہاتھ ہی اس کی تلوار ہوتی ہے، یہ سینہ ہوتا ہے اور دشمن کے تیر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان بھاری ہوتا ہے۔ مسلمان سے خوف یہودی و نصارہ کیوں کھاتے ہیں؟ اسی لیے کھاتے ہیں۔ اقبال کو نصاب سے کیوں نکالا؟ اسی لیے نکالا کہ جناب یہ نوجوان دین کے لیے مرنے نہ لگ جائیں، جانے نہ دینے لگ پڑ جائیں، یہ سمندر کے اندر گھوڑے نہ دڑا دیں۔ اقبال کو اسی لیے نصاب سے نکالا۔ اقبال کو پڑھیں، اقبال کیا کہتا ہے۔ اقبال نے سنا ہے قدسیوں سے جو اس نے کہا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر، پھر ہوشیار ہوگا۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں لڑنا ہے، رسول کی ناموس کی خاطر ہمیں لڑنا ہے۔ ہمیں یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کو ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اپنے نبی کی گستاخی مسلمان کو، ایک سچے مومن کو کبھی نہیں برداشت ہو سکتی، کیونکہ ہمارے نبی ہماری جان ہے، وہ ہمارا مان ہے، ہم ان سے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تو امت محمدیہ نہ ہوتی۔ 12 نبیوں نے آرزو کی کہ ہم حضور کی امت سے ہو۔ کیونکہ یہ سب سے افضل امت ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا اشرف المخلوقات، انسانوں کو کہا اشرف المخلوقات۔ لیکن آج کے انسان جو ہیں جناب، ہمارے عالم دین کیوں کہتے ہیں کہ اپنے ماضی کو پڑھیں، رسول کے دین کو پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کس طرح دین کو پھیلایا۔ ماضی کو سامنے رکھ کر حال کے فیصلے کریں۔ انشاءاللہ یہ مصیبتیں آتی رہیں گی، مشکلات آتی رہیں گی، عالم دینوں پر آتی رہیں گی، دین کے رکھوالوں پر آتی رہیں گی، لیکن ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کا دیس ہے، انشاءاللہ یہاں پر مسلمان ہی رہیں گے اور دین رسول اللہ کا رہے گا اس دنیا میں، انشاءاللہ عز و جل۔ امید ہے کہ ہم سب رسول اللہ کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر گھومیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہے۔